بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا نام علی ابو الحسن کنیت اور زین العابدین لقب تھا۔ آپ حضرت امام حسین علیہ السلام کے فرزند اصغر اور ریاض نبوت کے گلے تر تھے۔ آپ فرماتے تھے کہ مجھے اس مغرور اور فخر کرنے والے پر تعجب ہوتا ہے جو کل حقیقت میں ایک نطفہ تھا اور کل مردار ہو جائے گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ خوف سے خدا کی عبادت کرتے ہیں، یہ غلاموں کی عبادت ہے۔ کچھ جنت میں جانے کی تمنا میں عبادت کرتے ہیں، یہ تاجروں کی عبادت ہے۔ کچھ خالص رضا الہی میں عبادت کرتے ہیں، یہی آزاد لوگوں کی عبادت ہے۔ آپ کا دل خشیت الہی سے لبریز رہتا تھا اور اکثر آپ خوف الہی سے بے ہوش ہو جایا کرتے تھے۔ ابن اینیہ کا بیان ہے کہ حضرت امام علی بن حسین علیہ السلام حج کے لیے احرام باندھنے کے بعد جب سواری پر بیٹھے تو خوف سے ان کا رنگ زرد پڑ گیا اور ایسا لرزہ طاری ہوا کہ زبان سے لبیک تک نہ نکل سکا۔ لوگوں نے کہا، آپ لبیک کیوں نہیں کہتے؟ فرمایا، ڈر لگتا ہے، ایسا نہ ہو کہ میں لبیک کہوں اور ادھر کہیں سے جواب ملے، لا لبیک، تیری حاضری قبول نہیں۔ لوگوں نے کہا، مگر لبیک کہنا تو ضروری ہے۔ لوگوں کے اصرار پر کہا، مگر جیسے ہی زبان سے لبیک نکلا بے ہوش ہو کر سواری سے گر پڑے اور حج کے دن تک یہی کیفیت طاری رہی۔ آپ ہر روز 1000 رکعت نوافل ادا کرتے تھے اور وفات تک اس معمول میں فرق نہ آیا۔ اس عبادت کی وجہ سے زین العابدین لقب سے مقلب ہوئے۔ قیام اللیل میں سفر و حضر کی کسی بھی حالت میں ناغہ نہ ہوتا تھا۔ اخلاص فی العباد اور خشیت الہی کا یہ حال تھا کہ حضوری کے وقت سارے بدن میں لرزہ طاری ہو جاتا تھا۔ حضرت عبداللہ بن سلیمان کا بیان ہے کہ جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو سارے بدن پر لرزہ طاری ہو جاتا۔ لوگوں نے پوچھا، آپ کو یہ کیا ہو جاتا ہے؟ فرمایا، لوگ کیا جانیں میں کس کے حضور میں کھڑا ہوتا ہوں اور کس سے سرگوشی کرتا ہوں۔ محویت کا یہ عالم تھا کہ نماز کی حالت میں کچھ بھی ہو جائے آپ کو خبر نہ ہوتی تھی۔ ایک مرتبہ آپ سجدہ میں تھے کہ کہیں پاس ہی میں آگ لگ گئی۔ لوگوں نے آپ کو بھی پکارا، اے ابن رسول، آگ لگ گئی، اے ابن رسول، آگ لگ گئی، لیکن آپ نے سجدہ سے سر نہ اٹھایا حتیٰ کہ آگ بجھ گئی۔ لوگوں نے پوچھا کہ آپ کو آگ کی جانب اس قدر بے پرواہ کس چیز نے کر دیا تھا؟ فرمایا، دوسری آگ نے جو آتش دوزخ ہے۔ انفاق فی سبیل اللہ، فیاضی اور دریا دلی آپ کا خالص وصف تھا۔ آپ خدا کی راہ میں بے دریغ دولت لٹاتے تھے۔ فقراء اور اہل حاجت کی دستگیری کے لیے ہمیشہ آپ کا دست کرم دراز رہتا تھا۔ مدینہ کے معلوم نہیں کتنے غریب گھرانے آپ کی ذات سے پرورش پاتے تھے اور کسی کو خبر نہ ہونے پائی۔ آپ کی وفات کے بعد معلوم ہوا کہ خفیہ طور پر مستقل 100 گھرانوں کی کفالت کیا کرتے تھے۔ لوگوں سے چھپانے کے لیے بنفس نفیس خود راتوں کو جا کر ان کے گھروں پر صدقات پہنچا آتے تھے۔ مدینہ میں بہت سے لوگ ایسے تھے جن کی معاش کا کوئی ظاہری وسیلہ نہ ہوتا تھا۔ آپ کی وفات کے بعد معلوم ہوا کہ آپ رات کی طریقے میں خود جا کر ان کے گھروں پر دے آتے تھے۔ غلہ کے بڑے بڑے بورے اپنی پیٹھ پر لاد کر غریبوں کے گھر پہنچاتے تھے۔ وفات کے بعد جب غسل دیا جانے لگا تو جسم مبارک پر نیل کے داغ نظر آئے۔ تحقیق سے معلوم ہوا کہ آٹے کی بوریوں کے بوجھ کے داغ ہیں جنہیں آپ عمر بھر راتوں کو لاد کر غربا کے گھر پہنچاتے رہے۔ آپ کی وفات کے بعد اہل مدینہ کہتے تھے کہ خفیہ خیرات حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کے دم سے تھی۔ سائلین کا بڑا احترام کرتے تھے۔ جب کوئی سائل آتا تو فرماتے، میرے توشہ کو آخرت کی طرف لے جانے والے مرحبا، پھر اس کا استقبال کرتے۔ سائل کو خود اٹھ کر دیتے تھے اور فرماتے تھے، صدقات سائل کے ہاتھوں میں جانے سے پہلے خدا کے ہاتھ میں جاتے ہیں۔ عمر میں 2 مرتبہ اپنا کل مال و متاع آدھا آدھا خدا کی راہ میں دے دیا۔ 50 دینار کی قیمت کا لباس صرف ایک موسم میں پہن کر فروخت کرتے اور اس کی قیمت خیرات کر دیتے تھے۔ کسی نے آپ سے دریافت کیا کہ کون شخص دنیا اور آخرت میں سب سے زیادہ نیک بخت اور سعید ہے؟ تو آپ نے فرمایا، وہ شخص کہ جب راضی ہو تو اس کی رضا اسے باطل پر آمادہ نہ کرے اور جب ناراض ہو تو اس کی ناراضگی اسے حق سے نہ نکالے۔ امام زین العابدین فرماتے تھے کہ ایک رات حضرت یحییٰ بن زکریا علیہ السلام جو کی روٹی سے سیر ہو کر سو گئے اور معمولی شب قضا ہو گئی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی فرمائی کہ اے یحییٰ، اگر تو جنت الفردوس کی طرف ایک مرتبہ بھی جھانک لے تو تمہارا جسم اس کے شوق میں گل جائے اور تو اتنا روئے کہ آنسو ختم ہو جانے کے بعد تیری آنکھوں سے پیپ بہنے لگے اور تو اس کی طلب میں اتنی ریاضت اور مشقت کرے کہ ٹاٹ کا لباس بھی چھوڑ کر لوہا پہن لے۔